اس کے بعد میں اس زنجیر کی اگلی کڑی کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ درجہ ثالثہ سے تعلق رکھنے والے طالب علم جناب محترم سیف اللہ صاحب کہ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور حصر حاضر اور فضلاء مدارس کی ذمہ داری پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محترم سیف اللہ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب الاحترام قابل تعظیم علماء کرام و طلبہ عظام، آج کے اس عظیم الشان تقریری مسابقہ میں جس موضوع سے اپنے دامن تکلم کو آراستہ کرنا چاہوں گا وہ ہے عصر حاضر اور دینی مدارس کے فضلاء کی ذمہ داری۔ سامعین محترم، اس بات کا انکار کرنا آفتاب نیمروز کا انکار کرنے کے مانند ہے کہ ہر دور میں اس امت کی ناؤ جب حالات کی طوفانی لہروں کا شکار ہوئی، جب اس کشتی ناخدا کی روانی گردش حالات کی نظر ہونے لگی، جب اس امت کا نبض سکون فساد زمانہ سے پڑکنے لگا، جب اس امت کا شیراز و اتحاد روئے زمین پر بکھرنے لگا، تو پھر اس امت کا مداوع کرنے والا وہ عظیم طبقہ دینی مدارس کے فضلاء کا ہے جنہوں نے روکی سوکھی کھا کر اور پٹی ہوئی چھٹائی پر بیٹھ کر اس امت کو، جنہوں نے انسانیت کا طرہ افتخار تحت الثری سے اٹھا کر اوج ثریا تک پہنچایا ہے، جنہوں نے انسان کو وہ راستہ فراہم کیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لولا العلماء لعاد الناس مثل البہائم الا انہم بالتعلیم یخرجون الناس من حد البہیمۃ الى حد الانسانیہ، جن کے کردار و گفتار سے جہل و طغیان کی تاریکی اس قدر چٹ جاتی ہے کہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فضل و مقام کا یہ پروانہ عطا فرماتے ہیں، اما ہؤلاء فیتعلمون الفقہ او العلم ویعلمون الجاہل فہم افضل۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، من اصلح فیما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین الناس، کہ اصلاح حالات کا دار و مدار اصلاح اعمال کے ستون پر استوار ہوتا ہے۔ آج جب ایمانیات و عقائد میں فساد و بگاڑ کا عفریت مکروہ داخل ہو چکا ہے، تو پھر غلبہ اسلام کی خاطر ایمانیات و عقائد پر توجہ دینا دینی مدارس کے فضلاء کرام کی ذمہ داری ہے۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمت اللہ علیہ آیت استخلاف میں رقم تراز ہے، الدلالۃ علی ان الاصل فی ثبوت الاستخلاف الایمان، کہ آج اگر بدعات و رسومات اسلام میں ایک رکاوٹ ہے تو پھر احیاء سنت کا پرچار کرنا بھی دینی مدارس کے فضلاء کرام کا ذمہ داری ہے۔ آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما دمتم مستمسکین بسنتی ما زلتم منصورین علی اعدائکم، کہ آج جب مال و دولت کے حصول میں امت مسلمہ کے افراد مگن ہو گئے تو پھر انہیں اذا عزمت امت الدنیا نزغت منہا ہیبت الاسلام کی وعید شدید سنانا بھی فضلاء دینی مدارس کے فضلاء کی ذمہ داری ہے، اور حالات کی سنگینی کا خوف ہٹا کر امت مسلمہ کو اس بات کا پیغام دینا بھی دینی مدارس کے فضلاء کرام کی ذمہ داری ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ عزیزان من، ان حالات میں دینی مدارس کے فضلاء کرام کی ذمہ داری کے لیے
ہمیں قرآن مجید سے بہترین رہنمائی حاصل ہوتی ہے کہ اس پرفتن دور میں دینی مدارس کے فضلائے کرام کی اولین ذمہ داری لیتفقہوا فی الدین کا عملی مصداق بننا ہوگا. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ کے حصول علم کے بعد قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ کے شاہراہ پر ادعو إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ کے زیور سے آراستہ ہو کر كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا مصداق بن کر یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم پر عمل پیرا ہو کر درد دل کے ساتھ پیغمبرانہ تڑپ کے ساتھ یہ اعلان کرنا ہوگا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. ہر آن ہر گھڑی ہر ظالم کے ظلم ہر دجال کے دجل کے خلاف للکار کر کہنا ہوگا کہ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا. معاشرے کی اصلاح کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کا عملی مصداق بن کر قرآن و سنت اور اس کے احکامات کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنی ہوگی. آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان لا تزال هذه الامة بخیر ما عظموا هذه الحرمة حق تعظیمها فاذا زیغوا ذلك هلكوا. اس پر عمل کرنا اور اس کو کفار کے ایوانوں میں پہنچانا بھی دینی مدارس کے فضلائے کرام کی ذمہ داری ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر, یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر. انہی کی اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے, انہی کی شان کو زیبا نبوت کی وراثت ہے. انہی کا کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی. وما علینا الا البلاغ المبین.